السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی فار اسلامک۔ میں نے کل غزوہ بدر کا پہلا پارٹ اپلوڈ کیا تھا۔ اگر آپ لوگ اس پہلے پارٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیو پہ جا سکتے ہیں۔ اب میں اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ کل میں نے آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، غزوہ بدر پیش کیوں آیا، غزوہ بدر میں ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ تھا، سب کچھ میں نے آپ کو بتایا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بدر کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں سالانہ میلہ بھی لگتا تھا، یہاں ایک کنواں بھی تھا۔ اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی لیے اس جگہ کا نام بھی بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا ایک عظیم معرکہ پیش آیا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اگر آپ غزوہ احد دیکھیں تو وہ بھی احد نامی پہاڑی پر واقعہ پیش آیا تھا، اسی لیے اس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ واقعہ پیش کب آیا۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ اگر ہم آج کی تاریخ میں دیکھیں تو 17 مارچ 624 عیسوی کو یہ پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی اور ارشاد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر کے تکبر اور غرور میں بدمست نعرے لگا رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے قبیلے کے ہی لوگ سامنے کھڑے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، پہلے ایک آدمی ایک دوسرے سے لڑتا تھا۔ انہی میں رشتہ داروں کو بھی آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پڑا، جیسا کہ حضرت ابوبکر کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا مغرور کا خاتمہ کر دیا، جو اپنے بھائی کے انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربی کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا، یعنی مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ 3 انصاری صحابی میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور ہم پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں کے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام کی تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا، یعنی اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا، اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے تاکہ وہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے سکیں۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مسلمانوں کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 افراد گرفتار ہو گئے، باقی لوگ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب نصرت الہی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، ذوق شہادت، مسلمانوں میں بہت زیادہ شہادت کا جذبہ تھا، بہترین انتظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالار اعظم تھے اور ان کے صحابہ ان کے لیے جان تک چھڑکنے کو تیار تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے انتظام کو سنبھالا، اسی وجہ سے ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں نے آپ کو غزوہ بدر کے پورے حالات و واقعات کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں کسی نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک ایسے ہی پہنچتی رہیں، نعتوں کے لیے بھی اور واقعات کے لیے بھی۔ بہت شکریہ۔